رات کو جمع ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب ایک شیطان نے میاں بیوی کو لڑایا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی اسے اس پہ ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک گھر سپلٹ ہو جائے گا تو پھر تو سارے کام ہی برباد ہو جائیں گے، پھر تو اب کیا نیکیاں، کیا نمازیں، کیا روزے، سب فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ چند چیزیں، میں چند چیزیں بہت تیزی سے کہ ہم کس طرح ان گناہوں کو جو ہے وہ ختم کریں۔ یعنی یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، روایات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سیئات حسنات میں بدل جاتے ہیں۔ گناہ اگر غلطی کی ہے تو وہ خدا ان کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اور بڑا تیزی سے، اور اب سے التماس سے دعا کا طالب ہوں، ایک چیز جو ہے وہ صدق ہے، یعنی سچائی ہے۔ سچا آدمی گناہوں کو حسنات میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ دوسری چیز حسن خلق ہے، یعنی آپ کا اچھا اخلاق۔ انسان کا اچھا اخلاق ہونا انسان کی بہت ساری چیزیں پروردگار بخش دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ صدر اسلام کے ایسے واقعات ہیں، ایسی ہستیاں رسول کے سامنے آئیں، دوسرے قبائل کی تھیں، لیکن رسول نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو بخش دیا۔ ان کے اخلاق ایسے تھے۔ انسان کا اخلاق اچھا ہونا، اس کا بیہیویئر بہت ضروری ہے۔ علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر آیا، کسی بات پہ زوجہ کے ساتھ بڑا اختلاف ہوا، اور اختلاف بڑا ہو رہا تھا تو اچانک سے میں نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ لے لیا۔ وہ سب بیٹھ گیا اور کہا اس کے بعد خدا کی میرے پر ایک خاص عنایت شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے شور کو اپنے اخلاق سے ختم کر۔ سامنے والا، آپ ہو سکتا ہے سامنے والا رائٹ نہیں ہے، لیکن غصے میں اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ بھی اگر وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے تو پھر آپ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بعض اوقات انسان گاڑی گزرتی ہے، سائیکل گزر جائے، موٹر سائیکل گزر جائے، اتنی شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو سب بھر کے لایا تھا گھر سے وہ یہی نکال دی بیچارے سائیکل۔ وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے کیا کیا، لیکن کہیں اور کا غصہ ہوتا ہے، کہیں اور نکال دیتا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ پریکٹیکلی آپ دیکھیں، میں نے بھی کئی دفعہ انسان گاڑی چلا رہا تھا، کہیں دوسرے ممالک میں کہیں لگ گئی، کچھ ہو گیا، آتے ہی بڑے اخلاق سے آپ پیش آئیں، آپ بولے کہ بھائی سوری غلطی ہو گئی، یا میں کیا کر سکتا۔ آپ یقین کریں گاڑی لگ بھی گئی، اگلے بندے نے بولا میری نئی گاڑی تھی اور میرے تو آج تک اسکریچ نہیں آئے تھے۔ آپ یقین کریں میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں انشورنس کو، ابھی تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، آپ میرا نمبر ہے، آپ اپنا نمبر دیں، آپ صبح بتائیے گا تو میں خود ہی آپ کی گاڑی صحیح کرا دوں گا، یا جو بھی ہوگا۔ صبح میں اس کو خود فون کیا، پھر اس نے خود فون کیا کہ اتنا خرچہ ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اکاؤنٹ نمبر دیں، میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ کچھ دن اس نے اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں بھیجا، کچھ دن اور گزر گئے، میں نے پھر فون کیا، کہا کہ نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا ابھی تک۔ میں نے کہا تھا جب کام کروں گا تو آپ کو ریسیپٹ بھیجوں گا۔ پھر میری ٹریولنگ ہوتی ہے زیادہ، میں کچھ مہینے کے بعد میں واپس آیا، میں نے کہا میرا فون بند ہوگا، رومنگ پہ کھولا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا یہ نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف تھا قیامت کا کہ میں ایک ایک پائی کا حساب کہاں دوں گا قیامت میں کھڑا ہوگا۔ میں نے پھر اس کو فون کیا تو وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا نہیں ہے، یعنی کسی کو میں نے کچھ کیا ہو۔ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا مجھ سے پوچھ لیا، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت۔ میں نے کہا بھائی حلال کر دیں، نو قیامت والے دن کھڑے ہو جانا مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے۔ لیکن کیا اخلاق مار دیتا ہے انسان کو۔ اچھا اخلاق ہو، بڑا سے بڑا آدمی گر جاتا ہے۔ آپ اپنا اخلاق تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو اچھائیوں میں عزیزان محترم تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اور مزید گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا۔